سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله، نبيت سنة الاعتكاف۔ بچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام کے مسکن اور کرام کے نسبتوں سے منور شہر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہم موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، اور آج جمعرات ہے، اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں ہفتہ وار سلسلے میں آج ملتان میں بھی یہ اجتماع جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ درود پاک کہ اگر فضائل بیان کرنا کوئی شروع کرے، لکھنا شروع کرے، تو ساری دنیا کی لکڑی کو قلم بنا لے اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لے، اور لکھنا شروع کرے تو ان کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے بہت سارے مقامات پر بہت کچھ ہمیں کرنے کا حکم فرمایا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا،
گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، مگر کوئی ایسا کام، ایک کام کے علاوہ بیان نہیں فرمایا کہ رب نے فرمایا ہو کہ اے ایمان والو تم بھی کرو، میں بھی یہ کرتا ہوں۔ صرف ایک چیز قرآن پاک میں ایسی ملتی ہے جس کے بارے میں رب نے یہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، یہ آیت مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح صریح نعت ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ ڈفرنس کرنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت اپنے حبیب پر نازل فرماتا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ہم مومن، ہم مسلمان درود بھیجتے ہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمارے آقا پر رحمتیں بھیج، درود بھیج۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، رب کا کام رحمتیں نازل فرمانا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی معلوم ہوا اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ پاک کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے۔ کیا پیاری بات جمیل رضوی کہتے ہیں نا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا بات کی طرف اشارہ ہے، یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نعتیں پڑھنا، بزرگوں کے کلام پڑھنا نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اور صحیح بات بتاؤں، ابھی آپ بیان سنیں گے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن خود بھی نبی پاک کی نعت ہی ہے۔ آج انشاءاللہ بیان ہی قرآن کے ذریعے ہوگا اور آج نبی پاک کی نعت قرآن سے ہی سنتے چلے جائیں گے۔ شاید لکھتے ہیں نا، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ انشاءاللہ آج نعت پاک مصطفیٰ بزبان قرآن سنیں گے انشاءاللہ۔ مگر پہلے ذرا ایک اور چیز کو کور کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے ہیں کتنے؟ کاؤنٹنگ کتنی ہے اس کی؟ انسان تو گن لیے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے پاکستان کی آبادی بتایا جاتا ہے 22 کروڑ ہے، پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 7 ساڑھے 7 ارب انسان ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ چلو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کچھ سنا فرشتوں کے بارے میں، بہت ساری قسمیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، مگر کوانٹٹی کیا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ نے فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہے کتنے جو نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے اللہ عز و جل کا سب سے بڑا لشکر ہے، اللہ کی سب سے بڑی کوانٹٹی میں جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے ہیں کتنے؟ سبحان اللہ۔ پہلے تو کیٹیگریز جو حدیثوں میں اقسام بیان ہوئی پہلے وہ سنتے ہیں۔
ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمان میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے، جیسا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحفظون من امر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، پہاڑوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، سمندروں پر معمور فرشتے، بارشوں پر معمور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، ہواؤں کے چلانے والے، بادلوں کو چلانے والے، پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوتوں پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے لیے جو انتظار کرتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں جو جماعت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، جو جماعت کا انتظار کرتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرنے والے فرشتے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں صبح 70,000 حاضری دینے والے فرشتے، شام 70,000 حاضری دینے والے فرشتے. How many فرشتے؟ کتنے فرشتے؟ How many angels؟ ہیں کتنے؟ اللہ اکبر. علامہ سخاوی فرماتے ہیں، بی بی عائشہ کی حدیث سنو، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ساتوں زمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں ایک بالشت زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع، قیام یا سجدے میں نہ ہو. ہر جگہ فرشتے ہی فرشتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سعادت الدارین میں امام نبہانی فرماتے ہیں فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آسمان چرچرایا، اور اس کو چرچرانے کا حق ہے کیونکہ قدم بھر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو نماز ہمیں عطا کی گئی ہے نا، یہ فرشتوں کی عبادت سے بھی افضل عبادت ہے، کیونکہ پوری نماز، پوری عبادت فرشتوں کو نہیں دی گئی. کچھ رکوع میں ہی ہے، قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کچھ سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہی رہیں گے، کچھ قیام میں ہے وہ قیام میں رہیں گے. مسلمانوں 2 رکعت پڑھتے ہو، اللہ سارے ارکان کا تحفہ تمہیں عطا فرما دیتا ہے. قیام بھی کرتے ہو، رکوع بھی کرتے ہو، سجدہ بھی کرتے ہو. یعنی فرشتوں سے افضل یہ عبادت ہو جاتی ہے جب بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو نماز کا شوق نصیب ہو جائے. پھر آتے اس ٹاپک پر، فرشتے ہیں کتنے؟ How much angels? How many angels? اچھا اب اس میں جو بتایا گیا کہ فرشتے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. اب ذرا ملتان والوں کا میں نے حساب کتاب چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر 7 ارب انسان ہیں تو انسان ہو گئے جنات کا 10واں حصہ. تو جنات کتنے ہو گئے؟ 70 ارب. ٹھیک ہے، دنیا میں 70 ارب جنات ہیں. گھبرائیے نہیں، یہاں بھی آئے ہوئے ہوں گے مسلمان، جنات آتے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اشرف المخلوقات اللہ نے انسانی کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، 70 ارب ہو گئے جنات. بتایا جاتا ہے کہ جن اور انسان دونوں مل جائیں تو خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. زمین پر جتنے جانور ہیں نا، یہ انسان اور جنات کو آپس میں ملا لیں، پھر یہ خشکی کے جو جانور ہیں ان کا 10واں حصہ ہے. موٹا حساب کرتے ہیں، اگر 70 ارب جو ہے وہ جنات ہیں تو پھر 700 ارب جو ہے وہ جانور ہو گئے. جبھی تو ہم کہتے ہیں بکرے، گائیں، چوہے، بلی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی مخلوق ہے، کتنے جنگل کے جنگل بنے ہوئے ہیں. یہ 700 ارب کی کوانٹٹی ہے. آگے چلو، پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ سب ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے. اللہ کی مخلوق پرندے کتنے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آسمان پہ غول کے غول، ایک ایک درخت پر کئی 100,000 پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے 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 الگ الگ قسم کے. تو آپ کتنے ہو گئے پرندے؟ ملتان والوں کیلکولیٹر تو جواب دے جائے گا. 7,000 ارب اپروکسیمیٹلی، کم و بیش یہ پرندے ہوتے ہیں دنیا میں. اور بتایا جاتا ہے یہ سب ملا لینا تو یہ سمندری مخلوق کا 10واں حصہ. دنیا میں 67% آلموسٹ پانی ہے. سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے. 33% زمین، 67% پانی ہے.
ٹھیک ہے. اور میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر ساری دنیا میں کھانا پینا، اناج، جانور، سبزیاں سب ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، تو بھی سمندر 100 سال تک دنیا کو خوراک دے سکتا ہے. اتنی مخلوق ہے سمندر میں. ایک تو سمندر ہے اتنا بڑا، گہرا کتنا ہے، برسوں صدیوں سے لوگ مچھلیاں نکال رہے ہیں، نکل ہی رہی ہیں. مچھلی کے لیے جال ڈالو، پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو بتایا کہ یہ تمام چیزوں کا جو سمندری جانور ہیں ان کا یہ 10واں حصہ ہے. کہاں پہنچے تھے ہم؟ 7,000 ارب پہ پہنچے تھے. تو 70,000 ارب یہ سمندری مخلوق ہے اس وقت اپروکسیمیٹ. بتایا ان سب کو ملا لو تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. صرف زمین پر جو فرشتے ہیں نا، جو یہ سارے امور سر انجام دے رہے ہیں، یہ سب ملا کر اس کا 10واں حصہ بنتے ہیں. کدھر پہنچے ہم؟ 7 لاکھ ارب. صحیح جا رہا ہوں؟ 7 لاکھ ارب اپروکسیمیٹلی، کم و بیش یہ زمین پر موجود فرشتے ہیں. بتایا جاتا ہے یہ سب کو ملا لو تو یہ پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. 70 لاکھ ارب یہ پہلے آسمان کے فرشتے. بتایا جاتا ہے ان سب کو ملا لو تو یہ دوسرے آسمان کے جو فرشتے اس کا 10واں حصہ بنتا ہے. سب کو ملا لیں تو وہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں. اسی کیلکولیشن سے 7ویں آسمان تک پہنچو، عقل بھی جواب، کیلکولیٹر بھی جواب، کمپیوٹر بھی ناکام ہو جائے گا. اب سنو، 7ویں آسمان تک تو پہنچے اس کیلکولیشن سے. فرمایا یہ سب ملا لیں تو کرسی پر موجود جو کرسی کے قریب فرشتے ہیں یہ ان سب کے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت بنتی ہے. ان سب کو ملا لیں تو یہ عرش کے پردوں میں سے ایک پردے کے فرشتے کا 10واں حصہ ہے. اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے. عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں. اور فرمایا ایک پردے کی لمبائی، چوڑائی اور وسعت اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی حیثیت رکھتے ہیں. ان پردوں پر ایک قدم برابر جگہ بھی ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ رکوع، سجود یا قیام میں نہ ہو. اللہ اکبر. سارے فرشتوں کو ملا لیں، یہ عرش الہی کے ارد گرد عبادت میں جو فرشتے ہیں ان کے معاملے ان کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوا کرتا ہے. کتنے رب کے فرشتے ہیں، یہ کتنی تعداد ہے. رب کی، میرے خالق کی کتنی بڑی کائنات ہے. اور یہ فرشتے ہی تو نظام چلا رہے ہیں نا. سورج، چاند، ستارے، بارش، بادل. اور آج تو پہلے یہ باتیں پڑھتے تھے نا تو ماننی پڑتی تھی کیونکہ کتاب میں لکھی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے، مگر امیجنیشن نہیں ہو پاتی تھی. اور اب جب سائنس بڑی بڑی چیزیں دریافت کر رہی ہے کہ کتنی کہکشائیں ہیں، اب تو بلیک ہول دریافت ہو گیا ہے. اب ایسے ایسے ستارے اور ایسے ایسے سیارے دریافت ہوئے ہیں کہ نوری سال لائٹ سب سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، مگر کئی تارے ایسے ہیں کہ جس کی روشنی ابھی تک پہنچی ہی نہیں ہے زمین پر، اتنا دور ہے. یہ سب نظام بھی تو فرشتے چلا رہے ہیں نا. تو سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی فوج ہے، یہ بہت بڑا لشکر ہے. چلو یہ تو سمجھ آیا، بلکہ نہیں آیا، کتنے ہیں ہماری امیجنیشن سے باہر ہو گیا. لیکن بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اب سنو عاشقان رسول، جھوم جاؤ، میرے آقا کا مرتبہ کیسا ہے. ان سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے ذرا سوچو نا. اتنے فرشتے، اتنے فرشتے. اچھا اب کتنی بار درود پڑھتے ہیں؟ یہ بھی ذرا سمجھ لیں، درس نظامی کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں. یصلون، یہ جو لفظ ہے نا، جو تھوڑا بہت عربی پڑھے ہوئے ہیں، صرف و نحو پڑھے ہیں، یصلون یہ کنٹینیو ورب ہے، یہ کنٹینیو فعل ہے، یہ استمرار کے لیے آتا ہے، ونس ان اے لائف ٹائم نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا مومنو تم بھی پڑھو. نہیں، یہ فرشتے مسلسل درود پاک پڑھ رہے ہیں، مسلسل درود پاک پڑھ رہے ہیں. ہر لمحہ نبی پاک کا وہ درجہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا جا رہا. میرے آقا کی شان اور بلند ہوتی چلی جا رہی ہے. ارے فرشتے اربوں خربوں نہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہر لمحے نبی پاک کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت سبحان اللہ درود کی صورت میں کر رہے ہیں. تو ذرا سوچو میرے آقا پر کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. اچھا ایک اور بات، تو اب پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے.
ادھر تو رب کی طرف سے رحمتیں اور فرشتوں کی طرف سے لگاتار مسلسل درود جا رہے ہیں. سچی بات یہ ہے ہمیں چانس دیا گیا ہے, ہماری لاٹری ہے, ہمیں موقع دیا ہے کہ نبی پاک پر تو بہت درود بھیجنے جا رہے ہیں, تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ تمہاری بھی جھولی بن دی جائے, تمہارا بھی کام بن جائے, تمہاری بھی دعائیں قبول ہو جائیں. تو سچی بات یہ ہے کہ درود سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم کثرت سے درود پڑھ کے فرشتوں کے ان درودوں میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. اچھا ایک اور عشق والی بات کہ ایک طرف تو یہ انکاؤنٹیبل ہو گئے نا کہ کتنے فرشتے ہیں, ایک اور طریقے سے سیکنڈ وے میں ذرا فرشتوں کی تعداد چیک کرتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر کتنے فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں؟ ذرا مل کے کہو نا. 70,000. شام کتنے حاضری دیتے ہیں؟ 70,000. سبحان اللہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی, ونس ان اے لائف ٹائم. تو ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. کب سے حاضری دے رہے ہیں؟ نبی پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے آلموسٹ 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا. کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھنا, روز کے 1,40,000, مہینے کے کتنے بنے, سال کے کتنے بنے, 100 سال کے کتنے بنے, 1400 سال کے کتنے بنے, اور یہ صبح قیامت تک حاضری دیں گے. تو کتنے فرشتے ہیں کیونکہ ایک ہی بار حاضری ہے. اچھا یہ بڑا زبردست کوسچن ہے کہ ایک بار حاضری کیوں ہے, دوبارہ کیوں حاضری نہیں ملے گی, اور 12 گھنٹے کی حاضری. اللہ اکبر. ہے معمہ, ہے راز. مگر چلو عاشقوں کے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اے بریلی کے تاجدار آپ بتائیے یہ راز کیا ہے کہ یہ معصوم فرشتے زندگی میں ایک بار کیوں آتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ باریاں نہ ہوتی نا تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں رہ جانے تھے. سب کو آنا ہے آقا کی بارگاہ میں, سب کو سلام پیش کرنا ہے. اگر یہ بدلیاں نہ رکھی جاتی 12 گھنٹے کی تو کروڑوں بچ جاتے. اور آقا تو سب کے آقا ہے نا, رحمت للعالمین ہے. یہ بارگاہ تو رحمت عام تر کی ہے, اس لیے بدلیاں کی گئی. اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں دیکھو کتنے خوش نصیب ہو, معصوم ہے فرشتے, گناہ نہیں کرتے, مگر زندگی میں ایک حاضری ہے. اے غلاموں تم جاؤ ساری زندگی پڑے رہو, آقا منع نہیں فرماتے, آقا دامن میں چھپاتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے. اب اندازہ ہوا درود پاک کیا چیز ہے. اب کنجوسی نہیں کرنی ہے, اب کثرت سے درود پڑھنا ہے. اور یہ مہینہ تو خاص ہے ہی درود پاک پڑھنے کا, تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بات چل رہی تھی کہ نبی پاک کی ثنا خوانی اور وہ بھی قرآن کی زبانی. کیا بات ہے, قرآن پورا ہی پورا اٹھائیں, نبی پاک کی شان ہی بیان ہو رہی ہے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, تساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, تساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے, پڑھ کے تمہیں جیڑا مرضی سے پانا, پڑھ کے تمہیں جیڑا مرضی سے پانا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کیوں نعت نہ ہو, کیونکہ ایسا نبی دنیا پہ آیا بھی تو نہیں ہے نا, ایسا سونا رب نے بنایا بھی تو نہیں ہے نا. شاید لکھتے ہیں ایسا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں, ایسا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں, یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں, یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. چودھری کا چند تیرے عرش کا تارا, ہاں
سنا تھا کہ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ. آواز تھوڑی سی میں آپ کو ایگزامپلز بھی دے دیتا ہوں. قرآن نے کہاں کہاں کیسے کیسے, چند ہی باتیں ہو پائیں گی, ظاہر ہے بیان کا وقت مختصر ہے, ورنہ تو ساری رات ہی قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتے رہیں کہ نبی پاک کی شان کب کب اور کہاں کہاں کیسے بیان ہوئی. سبحان اللہ. اب معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے, بیان فرماتے, کوئی درس دیتے, کچھ باتیں تلقین فرماتے, تو کبھی کبھی صحابہ کرام نبی پاک سے کہتے راعنا یا رسول اللہ. انگریزی میں کہتے پارڈن, پلیز ریپیٹ, کم اگین. ویسے بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں تو آج بھی لوگ کہتے ہیں استاد صاحب ذرا دوبارہ یہ مسئلہ سمجھا دیں, استاد صاحب دوبارہ فرما دیں. ہوتے نا کبھی کبھی ہم اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں بھی, تو صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر رعایت فرمائیے, یعنی دوبارہ ریپیٹ کر دیں. صحابہ کرام کی نیت تو بڑی اچھی تھی, مگر ہوا یہ کہ یہودیوں کی لغت میں, ان کی زبان میں اس کا مطلب بڑی بے ادبی والا نکلتا تھا. یہودی بھی اس زمانے میں ساتھ ہی ہوتے تھے, مسلمان بھی تھے, آس پاس غیر مسلم بھی رہتے تھے, تو اب وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے اور بار بار کہتے راعنا یا رسول اللہ. معاذ اللہ, ان کی نیت بے ادبی کی تھی, صحابہ کرام کی بالکل نہیں. وہ تو راعنا, دیکھا جائے تو بظاہر کتنی محبت والی بات ہے, حضور رعایت فرمائی, ہمارے حال پر رعایت کریں, لیکن چونکہ ایک اور لغت میں, ایک اور زبان میں اس کا معنی ڈیفرنٹ تھا, مشکل, غلط تھا. اللہ اکبر. اب جب یہ بار بار یہ کہنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ, ان کو یہودیوں کی اصطلاح آتی تھی, معلوم تھا ان کو, وہ بڑے رنجیدہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے گستاخان خدا, دشمنان خدا, اللہ تم پر لعنت فرمائے, اب اگر کسی نے جملہ کہا تو میں گردن اڑا دوں گا. تو یہودیوں نے کہا کہ اب ہمیں کہتے ہیں, صحابہ بھی تو کہتے ہیں آپ کے, نبی پاک کے ساتھی بھی تو یہ کہہ رہے ہیں. اب حضرت سعد جو ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں رنجیدہ ہو کر آئے کہ حضور یہ جملے پر مذاق اڑاتے ہیں لوگ ہمارا, یہ جملہ جو ہے معاذ اللہ بری نیت سے کہتے ہیں. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے, جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل. اچھا کمال دیکھیں, یا ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں, کچھ سیاسی شخصیات بھی ہوں گی. دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا, اپنے دربار کے آداب وہ بیان کرتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس آئیں گے تو اس طرح آئیں گے, ٹائم لے کر آئیں گے, یہ سیکرٹری ہے, اتنی دیر کی ملاقات ہوگی, اس طرح بات ہوگی, یا وہ بتاتے ہیں وہ سیکرٹری بتاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. نبی پاک کے دربار کا عالم دیکھو کہ ان سے گفتگو کا انداز کیا ہو, رب قرآن میں بیان فرمایا. صرف ایک لفظ تھا جس میں احتمال تھا, جس میں شک تھا. قرآن میں کیا آیا سنو, سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ترجمہ کنز ایمان, اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں, حضور نظر فرمائیں, اور پہلے ہی سے بغور سنو. اللہ اکبر. بار بار ریپیٹ کیوں کرنا پڑے میرے حبیب کو, ایک ہی باری میں غور سے سن لو, پہلے ہی بغور سنو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ارے یہ کیسی نعت ہے, یہ قرآن کا کیسا انداز ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں ایسا کوئی جملہ بھی نہ کہنا جس کا کوئی دوسرا معنی بھی بے ادبی کا نکلتا ہو. تو براہ راست بے ادبی, براہ راست گستاخی, وہ تو یقیناً کفر ہے. جان بوجھ کر استعمال کرنا جس کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہو اور نیت بری ہو. قرآن نے فوراً اس حکم کے بعد کافروں کا عذاب بیان کیا تو پتا چلا کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے. اللہ ہمیشہ ہمیں با ادب رکھے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. ادب والوں کے ساتھ رہا کرو, عشق والوں کے ساتھ رہا کرو, جن کی زبان پر نبی پاک کی جب بات آئے تو چاشنی کے ساتھ آئے, ادب کے ساتھ آئے, احترام کے ساتھ آئے. جب صحابہ کا ذکر کریں تو جھوم کر کریں, جب اہل بیت کی بات کریں تو وارفتگی کے ساتھ کریں, جب اولیاء کی بات کریں تو ان کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو نا. آج کل تو لوگوں نے اپنی اپنی وہ کہتے ہیں نا ایک سسٹم بنا لیا ہے, کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں, کچھ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں. ارے اہل سنت والوں تمہاری قسمت پر کیا ناز کریں, الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں.
ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے اور یہی ایمان ہے. صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے, اور ان کے دونوں کے دامن ہم نے تھامے ہوئے اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. ہاں, بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کو پڑھا کرو. سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری ایسی ہے جو قرآن و حدیث کا یوں سمجھے عطر ہے, نچوڑ ہے. نبی پاک ایک جگہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. مائی صحابہ لائک سٹارز, ان میں سے جن کی بھی اطاعت کرو گے فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, ان میں سے جن کی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نو کی مانند ہے. میری آل اہل بیت جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. بالا حضرت امام اہل سنت یقین کریں, وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں. دونوں حدیثیں ذہن میں رکھنا. صحابہ کیسے ہیں, ساتھ رہو نا میرے. صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا, ستارے, اور آل کے بارے میں کیا فرمایا, کشتی. اللہ پہلے کے زمانے میں سمندر پار کرنا تھا تو دو چیزیں چاہیے ہوتی تھی, اچھی کشتی اور ستارے. کشتی میں بیٹھ کر ستاروں سے راستہ لے کر سمندر پار ہوا جاتا تھا. سمندر پار ہوتا تھا اچھی کشتی اور ستاروں کے ذریعے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاشقان رسول, اہل سنت والوں تمہارا عقیدہ کتنا اچھا ہے, تمہارے ستارے صحابہ ہیں, تمہاری کشتی اہل بیت ہے, بیڑا تمہارا پار ہے. اب یہ شعر سنو, کیا ایسی دو حدیثوں کو پرویا ہے. لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. تو ادب باتوں کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ با ادب رہیں گے. نبی پاک کے دربار کا ادب قرآن بیان کر رہا ہے. آگے چلیے. اچھا یہ یا رسول فقول انظرنا, قرآن کہتا ہے رائنا نہ کہو بلکہ کہو حضور نظر فرمائیے. اب اگر ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو قرآن کی شرح ہی تو ہے, قرآن ہی سے تو لیا گیا ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یہ تو قرآن نے کہا نا. نبی پاک سے عرض کرو یا رسول اللہ نظر فرمائیے. انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدین سہل لنا اشکالنا. چلو آگے چلتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی نعت, سبحان اللہ. اب پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے. یاد رہے, یہ سیکھنا ہوگا آپ کو. مکہ مکرمہ میں جب تک نبی پاک تھے نا, ہمارا مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہی تھا. جب نبی پاک مدینہ شریف آئے تو اب حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز رک کر کے نماز پڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لی, رب کا حکم تھا. اب تقریباً 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز ہو رہی. سن 2 ہجری آ گیا, ٹھیک ہے. اب جو یہودی تھے اس زمانے کے, جو غیر مسلم تھے, وہ تانا دیتے تھے مسلمانوں کو کہ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں, قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں, رخ تو ہمارے قبلے کی طرف ہے, بیت المقدس ان کا قبلہ مانا جاتا تھا. اب نبی پاک کو جب صحابہ کی بات بتاتے کہ حضور غیر مسلم تو یہ باتیں کر رہے ہیں, پیارے آقا کے دل پر رنج گزرا, مگر رب کا حکم تھا. اب ذرا سمجھنا, محبوب و محب کا پیار دیکھو. رب کا حکم ہے, دل چاہتا ہے کعبے کی طرف نماز کرنی ہے, پڑھنی ہے, مگر رب کا حکم ہے بیت المقدس کی طرف پڑھنی ہے. نبی پاک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. ایک دن پیارے آقا بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھا کر دیکھتے رہے, شاید وہی آ جائے, شاید وہی آ جائے, شاید حکم آ جائے. بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہے. اللہ اکبر. رب کو محبوب کی ادا کیسے پسند آئی, قرآن میں یہ سر اٹھانے کا بھی ذکر کر دیا. اور اب ہوا کیا, کمال دیکھیں. 4 رکعت والی نماز, ظہر کی نماز, مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ میرے آقا امامت کر رہے ہیں. نبی پاک نے 2 رکعت پڑھی. دوران نماز, ڈیورنگ نماز, جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں, عرض کرتے حضور اپنا چہرہ مسجد کعبہ کی طرف پھیر دیجئے, کعبہ مشرفہ کی طرف پھیر دیجئے. اللہ اکبر. نبی پاک نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا. اب یہ بڑا زبردست واقعہ ہے. ذرا صحابہ کرام کا نبی پاک سے پیار, اٹیچمنٹ, اطاعت دیکھو کہ قبلے. اچھا یہ کتنا بڑا ٹرن تھا. کوئی امام صاحب یوں نماز پڑھ رہے ہو یوں ہو جائے,
چلو یہ تو سمجھ آتا ہے، امام صاحب یوں نماز پڑھ رہے ہیں اور 180 ڈگری کے ساتھ ٹرن ہو جائے، ٹوٹل نمازیوں کی طرف رخ کر لیں. کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کدھر رخ کر لیا؟ سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. یہ صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا. ارے 17 مہینے سے بیت المقدس کی طرف نماز کے دوران ہی رخ تبدیل. سارے صحابہ نے رخ تبدیل. ان کو پتا تھا پہلے نماز بھی تو حضور نے دی ہے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، ارے ایمان ملا ان کے صدقے. تو اگر قبلہ بھی انہوں نے تبدیل کیا ہے تو آقا کے پیچھے پیچھے ہیں. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اور اعلیٰ حضرت اس کو بیان کرتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے آقا جو رب کی رضا ہے. سارے صحابہ نے اپنا رخ چینج کر دیا. سبحان اللہ. اب ذرا قرآن کا انداز دیکھو، اسلوب قرآن دیکھو کہ کس پیارے انداز میں رب نے محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب سے بات کی ہے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں محبوب بار بار تمہارا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا. ہم دیکھ رہے ہیں اے محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا. کیا شان ہے میرے آقا کی. میرے آقا آسمان کو دیکھے، بار بار دیکھے. اور رب قرآن میں فرمائے، پھر فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. اچھا ایک حصہ میں رہ گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. یہ ذرا آیت کو سمجھو، اس کی چاشنی محسوس کرو. فلنولینک قبلۃ ترضاها، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف نظر اٹھانا، تو فرمایا ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جہاں تمہاری خوشی ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ جہاں اللہ کی خوشی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جدھر تیری رضا ہے قبلہ ادھر ہی کر دیا جائے گا. پہلے کہا کر دیں گے اور اگلا حکم ہوتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. فرمایا ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر دو. ہائے ہائے ہائے، اتنا رب نبی پاک کی خوشی کے لیے جلدی فرما. آقا کے دل پر رنج ہے، نبی پاک چاہ رہے ہیں، اور رب کہتا ہے محبوب جدھر تیری مرضی ہے وہی مسلمانوں کا قبلہ ہو. اب سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور اتنی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ جب نبی پاک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے نا، جتنے مہینے پڑھے، ان دنوں میں اگر کسی نے کعبے کی طرف رک کر کے بھی نماز پڑھی تو اس کی نماز مردود. کعبہ اللہ کا گھر ہے مگر نبی پاک کی اس میں اطاعت نہیں ہے. اور جب نبی پاک نے کعبے کی طرف رک کر لیا، اب کوئی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی مردود. وجہ یہ ہے کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. آقا راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. سبحان اللہ. میں کس آیت کی طرف اشارہ کروں، کون سی نبی پاک کی شان بیان کروں. سبحان اللہ. مشہور و معروف سورت ہر بچے بڑے کو یاد ہوتی ہے، سورۃ چنانچہ 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار
بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر تمہیں افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی دیا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی دیا، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت سب سے زیادہ علم بھی دیا، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی تھی، اور مقام محمود بھی عطا کیا، کثرت امت بھی آپ کو عطا فرمائی، اور دشمنوں پر غلبہ بھی نصیب فرمایا، اور کثرت فتوحات کے ذریعے بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو رب نے کیا کیا عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب دینے والا، آقا بانٹنے والے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ساری میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو، حوض کوثر کیا ہے؟ نبی پاک کو جو یہ ساقی کوثر کہا جاتا ہے نا، ملتان والوں آپ کی گرمی بڑی مشہور ہے، گرمی کے دن ہو بڑی پیاس لگتی ہے، ایک دو گلاس سے پیاس نہیں بجھتی، بار بار پینے کو جی چاہتا ہے۔ ذرا سوچو محشر کے دن گرمی کتنی ہوگی، آج سورج کروڑوں میل دور ہے، 50 ڈگری کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، سوچو اس دن ٹیمپریچر کیا ہوگا جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، پیاس لگے گی کتنی، اور کتنی بار پانی پینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کو اللہ نے ایک ایسا حوض عطا فرمایا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اللہ، اب وہ کتنی بار پینا پڑے گا؟ پہلے تو ملے گا کیسے، اور پھر مل بھی گیا تو ایک پیالے سے ہوگا کیا، بہت پیاس ہوگی۔ اللہ نے وہ ایسا حوض نبی کو پاک کو عطا کیا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہوگے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمہ بعدہ ابدا۔ سبحان اللہ، یہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے۔ اچھا بھائی، بہت رش ہوگا، ابھی اتنے بڑے اجتماع میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور شربت بانٹنا شروع کرے تو یا تو اس کا شربت گر جائے گا یا آپ ایک دوسرے کے اوپر گر جائیں گے۔ اتنے سے اجتماع میں، اتنے بڑے محشر میں کیسے باری آئے گی، کیسے ملے گا؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا، آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ یہ حدیثوں کے ذریعے مضمون ملتا ہے۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا، آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہو۔ تو سبحان اللہ، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، مسلمانوں کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، خیر خواہی کریں۔ اور سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کمال کا شعر لکھتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں میں شاید الفاظ میں نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن میری ایک اپنی فیلنگز ہیں کہ یہ شعر تو کمال ہے ہی ہے، مگر کہتے ہیں یہ اور با کمال جب بن جاتا ہے، اللہ کرے وہ لمحہ آپ کو نصیب ہو جب آپ کے ہاتھ میں جام کوثر زمزم شریف کا پیالہ ہو، گلاس ہو، اور آپ کے سامنے گنبد خضرا ہو، اور وہاں یہ شعر سنانا میرے آقا کو، عرض کرنا۔ شعر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا، نیک لوگوں کو تو آپ بھر بھر کر جام پلائیں گے، حضور میں گناہ گار، میری تو اوقات ہی نہیں ہے، حضور ایک قطرہ بھی مل گیا نا تو میرا کام بن جائے گا، حضور امتی آپ کا ہوں، یاد کر لیجئے گا، ایک قطرہ ہی عطا فرما دیجئے۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے بات کروں، کہتے ہیں نا بعض الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، نبی پاک کی شان کا کوئی جز بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔
شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک کی شان بہت سو نے کوشش کی بیان کرنے کی، بڑے بڑے علماء نے قلم اٹھائے، بڑے بڑے علماء نے لکھا، سارے عاجز آ گئے۔ قرآن کتنی جگہوں پر نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے، بہت ساری میں آیتوں کو چھوڑ کے اب ایک چھوٹا سا خلاصہ آخر میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ فتح، اپنے ہر جملے پر سبحان اللہ بآواز بلند کہنا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں نبی پاک کو رب نے مصطفیٰ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں آپ کو عبد کامل فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں آپ کو شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر اور داعی اللہ فرمایا گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین فرمایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے مومنوں پر آپ کو اپنا احسان فرمایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی۔ سورہ صاف میں سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا۔ کیوں عاجز آ جاتے ہیں بڑے بڑے شعراء؟ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں نبی پاک کی شان لکھنے والے؟ ارے بریلی کے تاجدار نے کئی بار کوشش کی، کبھی کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر آخر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کبھی کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آخر میں لکھتے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور۔ کتنی پرفیکٹ کتنی پیاری بات کہی، میں یہی تو بیان کر رہا ہوں اتنی دیر سے۔ رب قرآن میں نعت بیان کر رہے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیسے بیان کر پائیں گے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اب پڑھو گے یہ شعر تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا نا۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کی سونی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے توے جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے توے
نبی پاک کے علاوہ کون ہے جس سے محبت کریں؟ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ نبی پاک سے محبت نہ کریں، ایسی عظیم مستی۔ سچی بات کیا ہے پتہ ہے؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید کہہ پاؤں، یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں نا تو پھر شرم آتی ہے، پھر ایک طرف تو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ایسا گناہ گار اور ایسے آقا، اتنی عظیم شخصیت کو ہمارا آقا بنا دیا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، اور وہ ہمیں اتنا یاد کرتے، ان کا مقام اتنا بڑا، جو فرشتوں کے بھی آقا، جو نبیوں کے بھی آقا، جو عرش کے مہمان، جو رب کے حبیب، جن کے سبب کائنات بنائی گئی، وہ کہاں تو کجا من کجا، وہ کہاں ہم کہاں، مگر وہ ہمیں یاد کریں، وہ ہمارے لیے راتوں کو روئیں۔ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا کہا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ وہ ہمیں یاد کرتے رہے، راتوں کو جاگ کے یاد کرتے رہے۔ معراج کی شب جب رب کی بارگاہ میں گئے، ادھر بھی نہ بھولے۔ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کے لبوں کو جنبش ہو رہی ہے، کان قریب لے گئے تو وہاں بھی آقا امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور سنو، اب جو بات بتانے جا رہا ہوں نا وہ ایمان تازہ کر دے گی، شاید پہلی بار بہت سارے لوگ سنیں گے۔ علماء لکھتے ہیں آج بھی نبی پاک اپنی قبر میں امتی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ آگے سنو، آگے سنو، سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی مسلمان کے کان بجتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، یار ابھی مجھے کوئی آواز سنائی دی ہے، کوئی کہتا نہیں کوئی آواز نہیں ہے، یار مجھے فیل ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تمہیں کوئی ایسی آواز سنائی دے اور تمہیں لگے کہ میرے کان بج رہے ہیں تو سمجھ لو یہ وہی صدا ہے جو میرے آقا نے لگائی، تمہاری روح سے ٹکرائی ہے۔ جیسے ہی کسی کو یہ فیلنگز ہو، فوراً درود پاک پڑھے۔ 1400 سال سے امتیوں کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ کرم ختم نہیں ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ آقا جن کی رب شان بیان کر رہا ہے قرآن میں، وہ آقا قیامت کے دن کیا کریں گے؟ خود فرماتے ہیں قیامت کے دن فرشتوں کے تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، وہ اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے، مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، یقین کریں، جس کو کہتے ہیں نا دل نہیں تڑپ جائے، ذرا الفاظ سننا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا کہتے ہیں حدیث کا مضمون ہے، اور لوگ جو ہے نا، دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہر گناہگار آدمی تڑپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مارا نہ جاؤ، اپنے تو کام بھی برے ہیں نا۔ آقا فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور مجھے اس بات کا ڈر ہوگا۔ کس بات کا ڈر ہوگا؟ سنو، کہتے مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میرے گناہگار امتی پیچھے نہ رہ جائے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، وہ بھی گناہگاروں کے لیے۔ ارے نافرمان کس کو اچھا لگتا ہے بتاؤ نا؟ بچہ ہماری بات نہ مانے، ہم بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بچہ برا لگنے لگ جاتا ہے، دوست سے دوستی ختم۔ جو بات نہ مانے اسے کوئی اچھا نہیں مانتا، مگر آقا وہ ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ ارے کسی کی کوئی نافرمانی کرے نا، ماں کو ستائے تو باپ کے پاس جاتا ہے، ابو معاف کرا دو، امی ناراض ہے۔ والد ناراض ہو جائے تو ماں کے پاس جاتے ہیں، ابو کو ستایا معاف کروا دو۔ کسی بندے کو بندہ لڑ پڑے تو اس کے رشتہ دار کسی اور کے پاس جاتے، بچاؤ، میں نے اسے تنگ کیا ہے۔ مگر آقا کا کمال دیکھو کہ گناہ بھی انہی کے کرتے، معافی بھی انہی سے مانگتے ہیں، اور وہ دامن میں بھی چھپا لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی، مہنگے ہو توڑی کے دی، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، کتنی نعمتیں ہمارے پاس، اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔
کیسے آقا ملے کہ ادھر بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا, آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. آقا تلاش کر کر کے امتیوں کو بخشوائیں گے. مولانا حسن اللہ خان صاحب پتہ ہے کیا بات لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ماں کا بچہ بچھڑ جائے نا اس کی جو کیفیت ہوتی ہے, نبی پاک کی محشر والے دن ایسی ہی کیفیت ہوگی. لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. آقا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش, آقا کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. کیوں؟ نبی پاک کا تو معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں نا, ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے, ہمارے لیے روئیں گے. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا. کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا اس گناہگار کو لے جاؤ جہنم کی طرف. جس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے نا وہ بھی مڑ مڑ کے آقا کو دیکھ رہا ہوگا, حضور امتی ہوں آپ کا, حضور بچا لو, حضور میں جہنم میں جا رہا ہوں. اعلیٰ سیدی مولانا حسن اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. بچا لو آقا, بچا لو آقا. اور نبی پاک کو رب کیا مقام دے گا؟ آقا جو فرمائیں گے وہی مانا جائے گا. ہے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہو. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں, سچی بات تو یہ ہے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنا تو اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ تو نے ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا, اتنے پیارے آقا دے دیے. ہم کسی اور نبی کی بھی تو امت بن سکتے تھے نا, حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتے, حضرت موسیٰ کے دور میں. مگر اے امتیوں تمہیں مبارک ہو, سب سے افضل امت اس لیے قرار پائے کہ نبی پاک کے امتی ہو. اتنے بڑے احسان کا بدلہ کیا دے رہے ہو, اتنی بڑی نعمت کا شکرانہ کیا دیا کہ نبی پاک کی سنتوں سے منہ موڑ لیا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. نبی پاک کبھی نہیں بھولے, امتی بھول گیا ہے, امتی احسان فراموشی کر رہا ہے, امتی کو یاد نہیں نبی پاک کی. آقا فرمائے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. کون سی سنت پر عمل کر رہا ہے امتی؟ سوچو نا, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کاروبار گفتگو فیملی میٹرز, زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ہم جو کرتے ہیں کتنی چیزیں سنتوں کے مطابق ہیں. ایک طرف فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں, دوسری طرف فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں جائے. اے سنتوں پر عمل کرنے والوں تمہیں مبارک, اور سنتوں پر عمل نہ کرنے والوں آؤ ہمت کرو. آئے ہو نا آج دعوت اسلامی کے اجتماع, اب بدل کے جانا ہے. آقا کے اتنے احسان, میں نافرمان تو نہ بنوں, میں احسان فراموش تو نہ بنوں. اس بار ملتان والوں کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میلاد ایک نئے انداز سے منائیں. جھنڈے لگائیں گے انشاءاللہ, ضرور لگائیں, پرچم لگائیں, لائٹیں لگائیں, نیا لباس پہنے, لنگر کھلائیں, ویری گڈ, بہت اچھا ہے. مگر اس بار وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا وکھرے طریقے سے بناتے ہیں نا, 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی میلاد مناتے ہیں. آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ. کوئی دوست آپ کو کہے کہ یار تم تو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تھے, تو ہم جواب میں کہیں بس میرے آقا کا میلاد آ گیا, میں 5 وقت کا نمازی بن گیا ہوں. یار تم تو جھوٹ بھی بولتے تھے, گالیاں نکالتے تھے, بڑے لڑائی جھگڑے کرتے تھے. بس میں نے نبی پاک کی سیرت کے بارے میں سنا ہے, آقا میٹھی گفتگو فرماتے, جھوٹ بولنے سے منع فرماتے. آقا کا میلاد آ گیا, بس میں تبدیل ہو گیا, آج کے بعد میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. یار تم حرام کماتے تھے, بس میں نے نبی پاک کے میلاد کی خوشی میں حرام سے توبہ کر, آقا کا سچا امتی بن گیا. کیا نہیں ہو سکتا ایسا کہ میں اس بار اپنا سراپا سجا لوں, اپنا دل سجا لوں, گھر تو سجاؤں, پرچم تو لگاؤں,
چہرہ سجا لوں، آقا کی سنتوں کا عامل بن جاؤں. یقین کریں جس دن اس طرح میلاد بنایا نا، پھر دیکھو آقا کی بارگاہ سے کیا عطا ہوتا ہے. فقیر تھوڑا ہی دیتا ہے بادشاہ کو، مگر جب بادشاہ دیتا ہے نا تو جھولی بھر کے عطا فرماتا ہے. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں گے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. خدا کی قسم کمال کا ماحول. یقین کرو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں ہم، دماغ کہیں دل کہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آؤ پھر ہمیں جوڑ دیتے ہیں مدینے والے سے، قافلے میں جاؤ تو پھر عبادت کی طرف جوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاؤ تو مدنی انعامات پکڑا دیتے ہیں، بندہ بے عملی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کمال کا ماحول ہے، پکڑ پکڑ کے ویسا لگتا ہے کہ ہمیں جنت کی طرف یہ دعوت اسلامی والے لے جانا چاہتے ہیں. مسجد میں بلاتے ہیں مدرسہ پڑھنے آؤ، مسجد میں نہیں آتے تو یہ مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں مدرسہ پڑھانے کے لیے. مارکیٹ میں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن پڑھ لو. کتنی فیسلٹیز دیتے ہیں دعوت اسلامی والے ہم کو، کسی طرح قرآن پڑھ لو. اب تو سچی بات ہے آج کے بعد تو سب کا قرآن پڑھنے کا شوق بڑھنا چاہیے. اتنا کچھ قرآن میں ایسی نعتیں ہیں اور ہم نے نہیں پڑھی تھی کہ واقعی محروم ہے. تو انشاءاللہ اب روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ایک اعلان یہ کرنا ہے دعوت اسلامی کے یوں تو بہت سارے شعبہ جات ہیں مگر دو شعبہ جات بڑے اہم ہیں اور وہ شعبے ہیں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ. ٹھیک ہے، مدرسۃ المدینہ وہ ہے جس میں ماشاءاللہ بھی ہم نے قرآن کے بارے میں سنا، قاری بنائے جاتے ہیں، حافظ بنائے جاتے ہیں، قرآن بچوں کو فری آف چارج پڑھایا جاتا ہے. مگر آپ کو پتہ یہ نیٹ ورک کتنا بڑا ہے؟ ماشاءاللہ 3790 مدرسے بن چکے ہیں پاکستان اور بیرون ملک میں. تقریباً 3800 مدرسے، 3800 بچے نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں، 3800 مدرسے. اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ تقریباً 1,70,000 بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. فائدہ کیا ہوا اب تک؟ 80,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. اچھا جناب دوسرا شعبہ جامعۃ المدینہ جس میں علماء بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، عالم دین کے تو فضائل ہی کتنے ہیں، سبحان اللہ. اب یہ ہیں کتنے؟ کبھی کسی مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہو نا، ان سے کبھی پوچھیے گا حضور بتائیں دارالعلوم چلانا آسان ہے مشکل ہے؟ پھر وہ آپ کو بتائیں گے کتنا مشکل ہے. ارے بھائی بہت محنت کرنی پڑتی ہے ایک دارالعلوم پورا چلانا، کھانا بھی بچوں کا انتظام کرنا، تنخواہیں اساتذہ کی، یوٹیلیٹی بل. آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی کے 850 دارالعلوم بن چکے ہیں. اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے ملا کر ملک اور بیرون ملک دنیا کے کئی ملکوں میں، اور ماشاءاللہ ہزاروں علماء ہر سال فارغ ہو رہے ہیں. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو عالم بن تو نہیں سکے، حافظ بھی نہیں بن سکے، مگر ہم اسپانسر تو کر سکتے ہیں، مدد تو کر سکتے ہیں نا. تو اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ مدرسے اور جامعہ ان دونوں کو ملا کر دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہے؟ تقریباً 250 کروڑ روپے ایک سال کے. 250 کروڑ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آپ کے ملتان ریجن کا اس 250 کروڑ میں بہت بڑا حصہ ہے. تو اب اتنا بڑا خرچہ کیسے ہوگا؟ سب عاشقان رسول کو ہم نے اپیل کی ہے 24 نومبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں ٹیلی تھون. ابھی سے آپ نیت کر سکتے ہیں. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ 1200 یونٹ دے، 112 یونٹ دے، کم از کم 12 یونٹ دے، 1 یونٹ دے، سب حصہ ملائیں تاکہ یہ علماء بڑھتے رہیں، قرآن کی تعلیم عام ہوتی رہے. قیامت کے دن علماء کو کہا جائے گا رکیے اور لوگوں کی شفاعت کیجیے. کیا معلوم میرا اور آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ لے کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے میں عالم بن گیا، چلو جنت میں ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ضرور دل کھول کر آپ نے تعاون کرنا ہے. ٹیلی تھون میں حصہ ملائیں گے انشاءاللہ. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو ہدف لے لیں اپنے اوپر کہ 12 یونٹ تو میں نے کرنے ہی کرنے. خود اگر ایک دینا ہے تو 11 دوستوں سے کروں گا انشاءاللہ. 10,000 روپے والے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ کچھ اعلانات ہمارے ذمہ داران کریں گے اور اس کے بعد آپ کو
ہفتہ وار اجتماع کے درود پاک بھی پڑھایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلام بھائی الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. علماء کرام نے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے جہاں کئی ذریعے بیان فرمائے، ان میں ایک بہترین طریقہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. شیخ شریعت و شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں اس بات کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو ہمیں امیر اہل سنت کا اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کا مرید بھی کروا سکتے ہیں. اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے کیا کہنے، آپ خود اپنے مریدین کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو جہنمیوں کے نام کی فہرست دی ہے، کیا اس میں میرے کسی مرید کا نام بھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں. آپ مزید اپنے مریدین کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دست حمایت میرے مریدین پر اس طرح سایہ کنا ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے. خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہٹاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو آج بہت اچھا موقع ہے، اپنے شورا جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل فرما لیں. جو اسلام بھائی کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت بھی کر سکتے ہیں. جب رکن شورا ان الفاظ پر پہنچے مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ یوں کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرید وہ اپنے پیر صاحب ہی کے رہیں گے. انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ کا فیض بھی شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانے عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت
امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ فیضان مدنی مذاکرہ